بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج ملیریا کے بارے میں گھریلو علاج بتاؤں گا۔ ملیریا ایک ایسی بیماری سمجھ لیں، ملیریا جب انسان کو پہلے بخار ہوتا ہے اور وہ بخار جب بگڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ملیریا یا ٹائیفائڈ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ سیزن کے لحاظ سے ہوتا ہے، جیسے کہ مچھر وغیرہ کاٹ جائیں اس کی وجہ سے بھی ملیریا ہوتا ہے، اور بعض بندوں کو یہ ریگولر ملیریا کی بیماری ہوتی ہے، وہ سال میں ایک دفعہ لازماً ہوتا ہے جن کو ریگولر ہو۔ ملیریا سے انسان کے بخار کی شدت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس کو سردی اتنی زیادہ لگتی ہے کہ اس کو اگر 2-3 کمبل بھی اس کے اوپر اڑائیں پھر بھی اسے سردی محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ملیریا انسان کو جسمانی طور پر ختم کر دیتا ہے۔ پھر ملیریا والے مریض کو بخار کی شدت کی وجہ سے اتنا پسینہ آتا ہے اور اس پسینے میں اتنی بو ہوتی ہے، پھر وہ کوئی چیز کھاتا ہے اس میں اس کو ذائقہ نہیں ہوتا، یعنی منہ اس کا ہر وقت کڑوا رہتا ہے۔ جو چیز بھی وہ استعمال کرے گا وہ پہلے تو اسے کھانے کو دل نہیں کرتا، اگر کھائے تو اسے وہ چیز ایسی بے ذائقہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس ملیریا سے انسان کو ریگولر بچنے کے لیے ایسی چیزیں، ایسا علاج تجویز کرنا چاہیے جس سے تاکہ بار بار ملیریا جیسا مرض انسان کو دوبارہ نہ ہو۔ ملیریا اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن جو مین وجوہات ہے وہ میں نے آپ کو جو بتائی ہے وہ یہی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کسی آپ کے عزیز رشتہ دار کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو آپ نے یہ طریقے بتانے ہیں کہ اس نسخے پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ملیریا سے آپ کو ضرور بچاؤ ملے گا۔ جب بخار کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو تو سیب کا استعمال بہت زیادہ کریں، اس سے بخار میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے سونڈ، خشک دھنیا برابر مقدار میں ملا کر پیس لیں اور ان کو پانی میں ابالیں اور دن میں 3-4 مرتبہ اس کو بھاپیں، یعنی بھاپیں اس کو سونگھ لیں، تو اس سے بخار کی شدت میں کمی آنا محسوس ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ کو بخار کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تو آپ نے سونڈ لینی ہے اور دھنیا خشک برابر مقدار میں ملا کر ان کو پیسنا ہے، پیس کر دن میں 3-4 مرتبہ ان کو بھاپیں، اس سے بخار اتر جائے گا۔ پھر جس کو ملیریا بہت زیادہ محسوس ہوتا ہو یا ملیریا ہو تو اس کو لسی بہت زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے بھی ملیریا کے بخار میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر جو امرود کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ امرود کھانے سے ایک تو انسان کا ہضمہ درست ہوتا ہے، امرود ایک ہضم غذا فروٹ ہے، اس کو کثرت کے ساتھ امرود کو استعمال کریں تو اس سے بھی بخار میں کمی محسوس ہو جائے گی۔ پھر اگر اور کوئی چیز آپ کے پاس میسر نہیں تو نیمبو میں کالی مرچ اور نمک بھر کر سونگیں، اس سے بھی بخار کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ پھر لہسن کا رس ملیریا آنے سے پہلے، اگر مثال کے طور پہ ملیریا کی سے کچھ چند نشانیاں ہوتی ہیں، جس بندے کو ملیریا ہوگا اس کا پورا جسم ٹوٹ جاتا ہے، پورے جسم میں درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو یا آپ کسی سے چیک اپ کروائیں، جب یہ پتہ چلے کہ آپ کو ملیریا ہے
تو بجائے آپ کوئی ایسی میڈیسن یوز کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کالی مرچ اور یہ لے کر کالی مرچ اور نیمبو اور اس میں نمک ملا کر اس کو سونگھیں، اس سے بھی آپ کے بخار میں کمی آنا ختم ہو جائے گی۔ پھر لہسن کا رس، ملیریا آنے سے پہلے اس کا لہسن کا رس نکال کر ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پر لیپ کریں، اس سے بھی ملیریا کے بخار میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر لہسن کا رس 1 چمچ، تلووں کے تیل 1 چمچ ملا کر بخار آنے سے پہلے چند قطرے اپنی زبان پر ڈالیں اور متواتر 3-4 دن تک چوستے رہیں، اس سے بھی ملیریا کے بخار کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اب جب کمی آئے گی تو اس طرح چیز آپ چند دن تک ریگولر استعمال کریں گے، تو اس کے استعمال کرنے سے جب نیکسٹ ٹائم آگے اللہ کے حکم سے آئے گا تو پھر آپ کو یہ بخار یا یہ ملیریا کی شکایت نہیں رہے گی۔ ملیریا بہت ہی ایسی ایک بیماری ہے، جس بندے کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اسی سے آپ پوچھیں، وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ہر بخار کسی کا طرح برداشتیبل ہوتا ہے، لیکن یہ جو ملیریا ہوتا ہے یہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس بستر سے بھی بدبو آتی ہے، انسان کے جسم سے بھی بدبو آتی ہے، جو کپڑے پہنتا ہے اس سے بھی بدبو آتی ہے، وہ اس لیے کہ جب اس سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو پسینہ آنے سے پھر جسم میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہر چیز بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس ترتیب سے جو چیزیں میں نے بتائیں اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔